یہ جو لیکچرز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، یہ ارشاد چیمہ چینل جو ہم نے کھولا ہے اس میں یہ لیکچر جو ہیں یہ سارے دیے جائیں گے یوٹیوب میں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جو لا کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو نوجوان وکلا ہیں وہ ان لیکچر سے مستفید ہوں، کیونکہ سی پی سی جو ہے یہ بڑی اہم ایک سبجیکٹ ہے لا میں، یہ ایک اس کا کلیدی رول ہے، اور اس کی بنیاد پہ سارا سول ایڈجوڈیکیٹر جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ چل رہا ہے سارے کا سارا۔ تو سول رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے ضابطہ دیوانی جو ہے اس کو بنایا گیا ہے۔ اس کا نام ہے دی کوڈ آف سول پروسیجر، اور یہ 1908 میں اس کو انیکٹ کیا گیا، پروملگیٹ کیا گیا، اور یہ 1 جنوری 1908 سے یہ نافذ العمل چلا رہا ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ سارے پاکستان پہ ہے۔ پہلے تو انڈیا میں تھا، اس کے بعد جب پاکستان بنا تو پھر یہ سارے پاکستان میں اس کا اطلاق ہو گیا، بلکہ جو بلوچستان کا دیوانی ایکٹ تھا وہ بھی منسوخ کر دیا گیا اور اس کو سارے ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وسعت کس حد تک ہے، اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ سول رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے، سول پروسیڈنگز کو چلانے کے لیے اور سول ٹرائل کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو ضابطہ دیوانی ہے، یہ کوڈ آف سول پروسیجر جو ہے یہ بڑی اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بندہ بھی اپنا رائٹ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ رائٹ حاصل کرنے کا جو طریقہ، جو میتھڈ، جو ذریعہ جو ہے وہ سارے کا سارا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سارا ٹرائل کی سٹیجز بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیا کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ کوڈ آف سول پروسیجر جو ہے یہ ایک جنرل پروسیجر کی کتاب ہے، عام پروسیجر، اور اس کا کیسے اس کا اطلاق ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی بھی پروسیجر موجود نہ ہو کسی معاملے کے بارے میں، کسی رائٹ کو حاصل کرنے کے لیے، وہاں پہ اس کی اپلیکیشن خود بخود ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر سول سوٹ آپ نے فائل کیا ہے تو پھر تو سول پروسیجر کوڈ ہی لگے گا اس پہ، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہی اپنانا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی اور اسپیشل قانون کے تحت کوئی معاملہ چل رہا ہے تو اس کا اپنا پروسیجر دیا گیا ہے، تو پھر وہاں پہ سول پروسیجر کوڈ کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ وہاں اطلاق ہوگا جہاں پہ وہ اسپیشل پروسیجر، اسپیشل ضابطہ یا لوکل لا جو ہے وہ خاموش ہوگا۔ لیکن اگر اس کا اپنا طریقہ کار موجود ہے تو پھر سول پروسیجر کوڈ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود بخود وہی جو ہے وہ قابل عمل ہو جائے گا۔ اب اس میں دو طرح کی باتیں ہیں، ایک ہے پروسیجرل لا اور دوسرا ہے سبسٹانٹیو لا۔ تو کیا یہ پروسیجرل لا ہے یا سبسٹانٹیو لا ہے؟ اب پروسیجرل لا وہ ہوتا ہے جس میں پروسیجر دیا گیا ہو، طریقہ کار دیا گیا ہو۔ سبسٹانٹیو لا وہ ہوتا ہے جس میں کوئی رائٹ کریٹ کیا گیا ہو، یا وہ کسی کے حق کی فیور میں کوئی رائٹ دیتا ہو، کوئی حق دیتا ہو۔ تو یہ ان دونوں کا فرق ہے۔ تو یہ زیادہ تر یہ قانون جو ہے، یہ کوڈ جو ہے، یہ پروسیجرل لا کے بارے میں ہے۔ کچھ شکیں ایسی ہیں جن کے مطابق یہ ایک سبسٹانٹیو رائٹ بھی دیتا ہے، جیسے رائٹ آف اپیل ہے، وہ بھی ایک سبسٹانٹیو رائٹ ہے ہر شخص کا۔ اس طرح اور بھی کافی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ تو بہرحال اس میں زیادہ جو پورشن ہے وہ پروسیجرل لا کے بارے میں ہے، اور تھوڑا بہت اس میں کوئی شکیں جو ہیں مخصوص قسم کی وہ سبسٹانٹیو لا کے بارے میں ہے۔ تو مختصراً یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو کوڈ ہے، یہ سول ایڈجوڈیکیچر کے بارے میں ہے، جہاں پہ سول پروسیڈنگ چل رہی ہوں یا چلائی جائیں تو اس میں کس طرح اپنا سول رائٹ حاصل کیا جائے۔ تو اس میں باقاعدہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے یا کمپوزیشن ہے، اس میں یہ 158 کے لگ بھگ دفعات ہیں اور 50 کے لگ بھگ اس کے آرڈرز ہیں۔ یہ ایکٹ اور آرڈر جو ہیں، جو شیڈول کی شکل میں موجود ہیں اس کے ساتھ، شیڈول نمبر 1 کی شکل میں، یہ دونوں مل کے انصاف کی فراہمی کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ جو شیڈول ساتھ دیا گیا ہے، یہ ایکٹ کی الیبوریشن کے لیے، مزید ایکسپلینیشن کے لیے، زیادہ مؤثر بنانے کے لیے، افیکٹو بنانے کے لیے اس کو ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ اور جو شیڈول ہے اس میں ہائی کورٹس
اپنی مرضی کے مطابق ترامیم بھی کر سکتی ہے اپنے صوبے کے مطابق، لیکن جو ایکٹ ہے اس میں کوئی ماڈیفکیشن، امینڈمنٹ، آلٹریشن، اومیشن جو بھی ہونا ہے وہ سارے کا سارا ایکٹ پارلیمنٹ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا پاس شدہ، لیجسلیچر کا پاس شدہ ایکٹ ہے، اور اس کے مطابق لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح سول سوٹ کیا ہوتا ہے، ریس جوڈی کا کیا ہوتا ہے، ریس سب جوڈائس کیا ہے، یا جورسڈکشن کے بارے میں اس میں ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اس ضابطہ میں کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کیا ہوتی ہے، پیکونری جورسڈکشن کیا ہوتی ہے، اس کا اطلاق کہاں کہاں تک ہے، اور اس کے بعد ایگزیکیوشن کے بارے میں بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے اس میں کہ اگر کسی کے حق میں ڈکری ہو جائے تو وہ کیسے ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات، اس کے علاوہ کئی قسم کے سوٹس ہیں ان کے بارے میں اس میں کئی وضاحتیں بیان کی گئی ہیں۔ سمننگ کے بارے میں ہے کہ پارٹیز کو کیسے سمن کیا جائے گا، جواب دعویٰ کیسے داخل کیا جائے گا، پلینٹ کیسے ڈرافٹ ہوگی، پلینٹ کے لوازمات کیا ہیں، جواب دعوے کے لوازمات کیا ہیں، یہ کس طرح کنسٹرکٹ ہوگا، کس طرح اس کو بنایا جائے گا، ایویڈنس کیسے طلب کی جائے گی، گواہان کون کون ہوں گے، کس طرح ان کو پیش کیا جائے گا، کورٹ نے کس طرح ایویڈنس کو ریکارڈ کرنا ہے، اس کے بعد آرگومنٹس کیسے سننے ہیں، کیس کو فائنل سٹیج پہ کیسے لے کے جانا ہے، ججمنٹ کیسے لکھنی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ سارے معاملات زیادہ تر پروسیجر کے متعلق ہیں، کیونکہ اگر پروسیجر ٹھیک ہوگا، وہ آسان ہوگا، واضح ہوگا اور قابل عمل ہوگا، بہتر ہوگا، تو پھر سول ایڈجوڈیکیچر بھی بڑی آسانی سے ہو جائے گی، اور کیسز کے معاملات جو ہیں، کیسز کے فیصلے بھی جلدی ہو جائیں گے اور بہتر طریقے سے ہو سکیں گے۔ تو یہ ایک کوڈ ہے جو ایک ہماری آسانی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے 1908 میں معرض وجود میں آیا، اور یہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس میں کافی امینڈمنٹس بھی ہوئی ہیں ہماری، یعنی زیادہ آسان بنانے کے لیے، جلدی انصاف دلانے کے لیے اس میں کافی امینڈمنٹ بھی کی گئی ہیں۔ تو اس طرح یہ آج تک ہمارے ملک میں رائج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی نے سول پریکٹس کرنی ہے اچھے طریقے سے، بہتر انداز میں، یا وہ چاہتا ہے کہ میں سول لائر بہتر اچھا سول لائر بنوں، تو اس کو زیادہ تر CPC کی طرف فوکس کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو پروسیجر آتا ہوگا تو آپ بہتر انداز میں پریکٹس کر سکیں، لیکن اگر آپ پروسیجر سے واقف نہیں ہوں گے یا اس سے ناآشنا ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کافی مشکلات پیدا ہوں گی، اور آپ کافی غلطیاں کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔ تو اس کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو ذہن نشین کرنا، اور اس کے بارے میں جو کیس لا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت انتہائی ضروری ہے، اور آپ کے لیے بہتر، اور آپ کے لیے آپ کو اچھا وکیل بنانے میں یہ ایک بہتر رول ادا کر سکتا ہے۔ اب رہی بات، اس کے ساتھ ایک اور بات ہوتی ہے، وہ ہے کیس لا، جس کا میں نے پہلے بھی لیکچر میں ذکر کیا ہے، اس کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دو طرح کے چیزیں جو ہیں وہ رہنمائی کرتی ہیں۔ ایک تو اسٹیچوٹری لا رہنمائی کرتا ہے، وہ طریقہ کار بتاتا ہے، وہ مدد کرتا ہے سائل کی، لیٹیگنٹ کی، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اسٹیچوٹری لا میں زیادہ جان پیدا کرنے کے لیے، اس کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے، اور اپنے موقف کو اچھے انداز میں بنانے کے لیے، عدالت کو کنونس کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جو قانون ہے اس کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں، پریسیڈنٹس۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پریسیڈنٹ جو ہیں وہ ہمیشہ اسٹیچوٹری لا کی انٹرپریٹیشن کے لیے، یا اس کی الیبوریشن کے لیے، یا اس کی ایکسپلینیشن کے لیے، یا اس کی اپلیکیشن کے لیے بنائے ہوتے ہیں، اور یہ پریسیڈنٹ جو ہیں یہ اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ صادر کرتی ہیں، جن کو ججمنٹس آف دی ہائر جوڈیشری کہا جا سکتا ہے، جس کو کیس لا کہا جا سکتا ہے، جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس رینڈر کرتی ہیں، جن کو سائٹیشن کہا جا سکتا ہے، جن کو اتھارٹیز کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری پریسیڈنٹس ہیں یہ ہائر جوڈیشری کے ہوتے ہیں۔ ہائر جوڈیشری سے مراد کسی ملک کی سپریم کورٹ یا اس ملک کی ہائی کورٹس ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اطلاق کیسے ہوتا ہے، یہ کس طرح بائنڈنگ ہوتی ہیں پریسیڈنٹس۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ کافی سارے میگزین یہاں پہ چھپتے ہیں، بلکہ پنجاب بار کونسل نے بھی اپنا ایک رسالہ جو ہے وہ چھاپا ہوا ہے، جس کو PLJ کہتے ہیں۔
اسی طرح PLD والے بڑی دیر سے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے 1949 سے غالباً یہ شروع کیا ہوا ہے اور آج تک یہ چلا آ رہا ہے اور اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے اور یہ ہمیشہ ود دی پرمیشن آف دی کورٹ یہ رسالے جو ہیں یہ چھاپے جاتے ہیں اور ان میں کافی سارے کیس لا جو ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے اور لوگ ان کو پڑھ کے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ پریسیڈنٹ جو ہے اس کی بھی ایک قانونی حیثیت ہے, اس کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. بعض اوقات کہیں پہ کسی جگہ پہ کوئی ایسی سمجھ نہیں آ رہی کسی بات کی, کسی چیز کی وضاحت موجود نہیں ہے, قانون میں ایمبیگوٹی ہے, لیکونا ہے اور وہ واضح نہیں ہے, تو اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹس یا سپریم کورٹس نے کی ہوئی ہے, تو ان کے جو دیے ہوئے فیصلے ہیں ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح بائنڈنگ ہے. ہمارے ملک پاکستان میں آرٹیکل 189 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی روح سے سپریم کورٹ کے جملہ فیصلے نیچے والی تمام عدالتوں پہ بائنڈنگ ہوتے ہیں. جو بھی وہ فیصلہ کریں, کسی قانون کی وضاحت کریں یا کسی معاملے کے بارے میں قانونی رائے دیں, ایون ان کا اوبیٹر ڈکٹا بھی جو ہے وہ بھی قابل پابندی ہوتا ہے. تو یہ ایک سیٹلڈ لا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلے لا پوائنٹس پہ دیتی ہے جس میں وہ ڈٹرمینیشن کرتے ہیں کوئی لیگل میٹرز کی اور لا پوائنٹ کی الیبوریشن کرتے ہیں یا اس کی وضاحت کرتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں, تو سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان کی جملہ عدالتوں پہ, چاہے وہ سندھ میں ہوں, چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ ہو, پشاور میں ہوں یا کسی صوبے میں, بلوچستان میں یا پنجاب میں, کہیں بھی, بلکہ ایون آزاد کشمیر کی عدالتوں پر بھی ان کی پابندی لازم ہے. اگر اس پہ پابندی نہیں کی جاتی اگر کوئی سپریم کورٹ نے کوئی لیگل رائے دی ہوئی ہے تو پھر وہ کیا ہوگا, وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. تو اس لیے یہ ایک مسلمان بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جملہ فیصلے جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں کسی لیگل میٹرز کے بارے میں وہ قابل پابندی ہیں تمام عدالتوں کے لیے جو متحد ہے, جس میں ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری شامل ہے. تو یہ لازم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کس طرح کے فیصلے کن اب بعض اوقات یہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کا جو منارٹی ویو ہے, یعنی بعض اوقات دو ویو آ جاتے ہیں, ایک میجارٹی ویو ہوتا ہے, ایک منارٹی ویو ہوتا ہے. میجارٹی ویو سے مراد یہ ہے کہ جو زیادہ ججز کی, یعنی اگر فرض کریں 5 جج صاحبان ہیں ایک بینچ میں 5, تو ان میں سے 3 جو ہیں وہ کسی بات پہ متفق ہو جاتے ہیں کسی لیگل میٹر پہ اور 2 نہیں متفق ہوتے, تو یہ فیصلہ جو ہے یہ میجارٹی ڈیسیژن کہلائے گا اور یہ بائنڈنگ ہوگا. لیکن 2 جج صاحبان نے چاہے کتنی اچھی رائے دی ہو, لیکن چونکہ وہ مائنارٹی ڈیسیژن ہے اس لیے وہ قابل پابندی نہیں ہے, وہ بائنڈنگ نہیں ہوگا, وہ کوئی سمجھے وہ کوئی ڈیسیژن ہی نہیں ہے, اس کو کسی طرح بھی قابل عمل نہیں سمجھا جا سکے گا. ایک تو یہ بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آیا ہے اور اس میں 2 جج صاحبان نے ایک رائے دی ہے اپنے علیحدہ فیصلے میں اور ایک اس سے زیادہ ایک جج صاحب جو ہیں لارجر بینچ بن کے 3 جج صاحبان نے کوئی اور رائے دی ہے, تو کون سا فیصلہ جو ہے یہ قابل پابندی ہوگا جو لارجر بینچ کا ہوگا جس میں جج زیادہ ہوں گے. یہ طریقہ کار ہے اس کو بھی دیکھنے کا. اگر یعنی دو ہی بینچز نے فیصلے دے دیے ہیں ایک ہی پوائنٹ پہ مختلف قسم کے, تو اب دیکھنا یہ کہ کون سا فیصلہ قابل پابندی ہے. وہ فیصلہ قابل پابندی ہوگا جس میں جج صاحبان کی تعداد زیادہ ہوگی. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے, یہ اصول ہے فیصلے کو پرکھنے کا, دیکھنے کا. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ برابر جج صاحبان ہوتے ہیں لیکن فیصلے مختلف ہوتے ہیں. لیکن آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو آخر پہ فیصلہ آئے گا نا, جو یعنی بعد میں جو فیصلہ آئے گا اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. اس طرح یہ سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کو, اور یہ بھی آج کل قانون کافی دیر سے چلا آ رہا ہے کہ لیو ریفیوزنگ آرڈر جو ہے سپریم کورٹ کا وہ کسی صورت بھی قابل پابندی نہیں ہوتا. اس طرح لیکن یہ بھی ایک ججمنٹس کافی ساری اس پہ پوائنٹ آیا کہ اگر وہ لیو ریفیوزنگ آرڈر میں کسی لا پوائنٹ کو ڈسکس کیا جائے اور اس کو ایک قانونی شکل میں باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہو کہ یہ لیگل میٹرز ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے کوئی لا ریفیوزنگ آرڈر میں بات کی ہو,
تو وہ بھی قابل پابندی کہلائے گا۔ تو یہ سپریم کورٹ کے بارے میں ایک اس کے فیصلے کس طرح بائنڈنگ ہے، کس طرح قابل پابندی ہے، ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے آگے تھوڑا سا ہائی کورٹس کے بارے میں بھی ہے، میں تھوڑی سی اس میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹس مختلف ہائی کورٹس ہیں، یعنی اگر پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہوا ہے تو وہ پنجاب کی عدالتوں میں جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے لیے قابل پابندی ہے۔ بے شک کراچی ہائی کورٹ نے اس سے بھی اچھا فیصلہ دیا ہو، لیکن وہ نہیں مانا جائے گا۔ وہاں کی ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ان کے جج صاحبان کے لیے قابل پابندی ہے۔ اگر یہاں کے جج صاحبان نے 2 فیصلے دیے ہوئے ہیں، لیکن وہی اصول جو سپریم کورٹ والا ہے کہ جو بعد والا فیصلہ ہے دونوں کے ایک جیسے برابر کے ججز نے دیے ہوئے ہیں، تو بعد والا فیصلہ جو ہے وہ قابل پابندی ہوگا۔ لیکن اگر ڈویژن بینچ نے فیصلہ دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کا تو پھر سنگل بینچ کے لیے وہ قابل پابندی ہے۔ اگر کسی لارجر بینچ نے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو وہ تمام ججز کے لیے، چاہے وہ ڈویژن بینچ ہو چاہے وہ سنگل بینچ ہو، سب کے لیے قابل پابندی ہوگا۔ تو یہ اس طرح جہاں بھی ایسے ہی، لیکن اگر ایک جیسے فیصلے یعنی مختلف فیصلے برابر کے بینچز نے دے دیے ہوں، مثلا ایک ڈویژن بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا اور ہائی کورٹ نے دوسرے ڈویژن بینچ نے دوسرا فیصلہ دے دیا، مختلف ہے، تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کے لیے ان کو کہنا چاہیے کہ لارجر بینچ بنا کے اس کا کوئی اور فیصلہ جو بہتر ہے، جو مناسب ہے، وہ دیا جائے یا سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اس لیے اگر لاہور ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے کسی پوائنٹ پہ قابل رہنمائی، تو پھر کہاں سے رہنمائی لی جا سکتی ہے؟ پھر باقی کسی ہائی کورٹ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اگر وہاں پہ کوئی اچھا فیصلہ موجود ہے، مثلا سندھ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے یا بلوچستان کا موجود ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے یا کسی اور ہائی کورٹ کا، تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس سے بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ جس ہائی کورٹ کے متحد وہ عدالت ہے اس کا فیصلہ اگر موجود ہے تو پھر دوسری کسی ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال موجود نہیں ہے تو پھر باقی ہائی کورٹ کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہاں سے بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ تو کیس لا یا پریسیڈنٹس کا ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں بہت بڑا رول ہے، اور اس کی بنیاد پہ ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو سپریم کورٹ کوئی قانون بنا دیتی ہے، اس کے بارے میں فائنل حتمی رائے دے دیتی ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، بلکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ غلط قانون بن گیا ہے لیجسلیچر سے یا اسمبلی سے تو اس کو سٹک آف بھی کر سکتی ہے، اس کے بارے میں رائے دے سکتی ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، اگینسٹ دی لیگل فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزنز آف پاکستان ہے۔ اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے 184 کے تحت وہ سو موٹر نوٹس لے کے یا کسی درخواست پہ وہ کسی طرح کی بھی کارروائی کر سکتی ہے۔ تو میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا ایک لیگل سسٹم ہے جس کی بنیاد پہ یہ سول میٹرز آپ ڈیل کر سکتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ کوڈ آف سول پروسیجر کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریسیڈنٹس کا بھی ہے، اور ان دونوں کو ملا کے اور ان دونوں سے رہنمائی لے کے، ان دونوں سے فائدہ لے کے اگر کوئی ججمنٹ اسٹیچوٹری لا سے متصادم ہے تو وہ قابل پابندی نہیں ہو سکتی۔ مین جو فوکس ہے وہ اسٹیچوٹری لا پہ ہوگا، لیکن جو ججمنٹس ہیں وہ اس کی زیادہ اس کو مؤثر بنانے کے لیے، افیکٹو بنانے کے لیے اپنا رول ادا کرتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا گفتگو تھی اس کے بارے میں کہ یہ ضابطہ دیوانی کیوں بنایا گیا، اس کا مقصد کیا تھا اور اس کی اپلیکیشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ کیس لا جو ہے یا پریسیڈنٹس ہیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔